بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیں۔ اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم آج کی اچھی بات کریں گے۔ محنت میں عظمت ہے۔ محنت کرنے والے کی سب عزت کرتے ہیں اور محنتی کو ہی کامیابی ملتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کامیاب اور عزت دار انسان بننا چاہتے ہیں تو محنت کو اپنا شعار بنائیں۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا سبق ہے علامہ اقبال ہمارے۔ یہ ایک نظم ہے جو صفحہ نمبر 112 پر موجود ہے۔ نظم کی پڑھائی سے پہلے علامہ اقبال کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ علامہ اقبال نے پاکستان بنانے کا تصور پیش کیا۔ علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں الگ وطن بنانے کا جذبہ پیدا کیا۔ آئیے نظم کی پڑھائی کرتے ہیں۔ علامہ اقبال ہمارے بڑے ادیب اور بڑے مفکر، قومی رہبر، قومی شاعر۔ لکھنا پڑھنا کام تھا ان کا، کتنا اچھا نام تھا ان کا۔ محنت کر کے عظمت پائی، علم و فن کی دولت پائی۔ نظمیں ان کی پیاری پیاری، بانگے درا میں پڑھ لو ساری۔ ان کا چرچا عام رہے گا، زندہ ان کا نام رہے گا۔ سدا رہیں گے ہم کو پیارے، علامہ اقبال ہمارے۔ یہ نظم آفاق صدیقی نے لکھی ہے۔ اس نظم میں شاعر کہتے ہیں کہ علامہ اقبال ایک بہت بڑے ادیب اور مفکر ہیں۔ علامہ اقبال ہمارے قومی رہبر اور قومی شاعر ہیں۔ ان کو لکھنا پڑھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ انہوں نے محنت کر کے عظمت پائی۔ انہوں نے ہمارے لیے بہت پیاری پیاری نظمیں لکھی۔ شاعر کہتے ہیں کہ ان کی نظموں کو پڑھنے کے لیے بانگے درا پڑھ لو۔ بانگے درا علامہ اقبال کی کتاب کا نام ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ہم ان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اور ان کی عزت کریں گے کیونکہ وہ ہمیں بہت پیارے ہیں۔ املا کے الفاظ پڑھتے ہیں۔ علم و فن، بانگے درا، شاعر، نظمیں، چرچا۔ اس سبق کے کچھ خاص الفاظ لکھے گئے ہیں، آئیے انہیں دہراتے ہیں۔ ادیب، مفکر، رہبر، محنت، عظمت، شاعر، دولت، نظمیں، چرچا، زندہ، صدا، بڑے ادیب اور بڑے مفکر، قومی رہبر، قومی شاعر۔ نظم کی پڑھائی کے بعد مشقی سوالات کو حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مختصر جواب لکھیں۔ علامہ اقبال کون تھے؟ علامہ اقبال ہمارے رہبر اور قومی شاعر ہیں۔ سوال نمبر 2، ادیب کے کیا معنی ہیں؟ ادب لکھنے والا، مصنف۔ سوال نمبر 3، مفکر کے کیا معنی ہیں؟ مفکر کے معنی خیال، سوچ و بچار رکھنے والے کے ہیں۔ سوال نمبر 2، خالی جگہ میں درست لفظ لکھیے۔ ہر جملے کے لیے 2 لفظ دیے گئے ہیں جن میں سے مناسب لفظ آپ نے لکھنا ہے۔ امی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ آج سب کو چھٹی ہے۔ میدان میں کرکٹ کھیلو۔ اسکول کے بعد ہمارا میچ ہے۔ صفحہ نمبر 114، مذکر مونث۔ نیچے دیے ہوئے مذکر کے مونث لکھیں۔ دادا، دادی، نانا، نانی، ابو، امی، بھائی، بہن، والد، والدہ، خالو، خالہ، چچا، چچی، پھوپھا،
پھوپھی. تایا تائی. بیٹا بیٹی. ماموں ممانی. صفحہ نمبر 115. نیچے دیے ہوئے الفاظ کے مذکر لکھیں. مورنی مور. شیرنی شیر. بلی بلا. گھوڑی گھوڑا. مرغی مرغا. چڑیا چڑا. سوال نمبر 2. کوسین انورٹیڈ کاماز میں دیے ہوئے لفظ کے مذکر یا مونس کو خالی جگہ میں لکھیں. نانا اور نانی چائے پی رہے ہیں. مرغی ڈربے میں تھی لیکن مرغا دانا چگ رہا تھا. احمد نے چڑیا گھر میں شیر اور شیرنی کو دیکھا. صفحہ نمبر 116. مثال کے مطابق واحد کو جمع سے ملائیں. سال سالوں. درخت درختوں. میز میزوں. ہاتھ ہاتھوں. کرسی کرسیوں. سوال نمبر 4. جمع کو جملوں میں استعمال کریں. مثال کے طور پر باغ میں پھول کھلے ہیں. اس جملے کو ہم جمع میں تبدیل کریں گے. باغوں میں پھول کھلے ہیں. بوتل میں کیا ہے؟ بوتلوں میں کیا ہے؟ درخت کو نہ کاٹو. درختوں کو نہ کاٹو. تتلی پھول پر بیٹھتی ہے. تتلی پھولوں پر بیٹھتی ہے. مہمان کی عزت کرو. مہمانوں کی عزت کرو.